جتنی بھی گھٹائیں ہوں، جتنی بھی دھندلکیں ہوں، جس قدر بھی منزل نظر نہ آتی ہو، مایوسیاں ہوں، کچھ بھی ہو، مومن کو اگر وہ مومن ہے تو اپنے آپ کو انتظار میں رہنے والی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور وہ اچھا کھائے تو نیت یہ ہو کہ میں انتظار میں ہوں، میں اپنے جسم کو مضبوط کروں۔ وہ ورزش کرے تو اس نیت سے کہ میں انتظار میں ہوں، میں اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے کسی وقت کام آنا ہے۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں کے دو گروہ ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی باری کھیل چکے، اور کچھ ایسے ہیں جو انتظار میں ہیں اور انہوں نے اپنے عزم کو بدلا نہیں ہے۔ مومن جو ہوتا ہے اس کی جان اس کی نہیں ہوتی، اس کا مال اس کا نہیں ہوتا۔ ویسے تو کافر کا بھی جان اس کی نہیں ہوتی، مال اس کا نہیں ہوتا، مگر وہ مانتا نہیں۔ مومن وہ ایمان لانے کے ساتھ ہی مان لیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ بندہ کا معنی غلام ہوں، اور جو غلام ہوتا ہے نہ وہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد کا مالک ہوتا ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے۔ اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد سب اس کے مالک کی ہوتی ہے۔ تو ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اس لیے ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، اور ہماری اولاد ہماری نہیں۔ یہ تصور آتا ہے جب انسان اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سب چیزیں تیری ہیں نہیں، اور اگر بالفرض شیطان کے بہکاوے میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میری جان میری ہے، میرا مال میرا ہے، تو پھر ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ نے تو اس سے وہ خرید لیا ہے، اب تو تیرا نہ ہوا نا۔ اول تو تیرا تھا نہیں، اگر تو نے اپنا سمجھ لیا تو اللہ نے خرید لیا جنت کے بدلے۔ اب تو کسی شکل میں وہ تیرا نہیں رہا ہے، تیری جان تیری نہیں، تیرا مال تیرا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جنت تیری ہے تو، اور اگر کوئی شخص پیمنٹ روک لے تو وہ اپنی ڈلیوری روک لیتے ہیں، جس نے مال دینا ہوتا ہے وہ ڈلیوری روک دیتا ہے۔ اگر ہم اپنی جان اور مال کو اپنا سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ ڈلیوری روک دے گا، پھر اس کی جنت تیری نہیں۔ اور اگر ہم جنت کے خریدار ہیں تو پھر اس کی قیمت جان اور مال اور اولاد ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، اللہ کا سودا جنت ہے۔ تو مومن کی دو ہی کیفیتیں ہیں، یا وہ اپنی باری کھیل لیتا ہے یا وہ انتظار میں ہوتا ہے۔ تیسری کیفیت مومن کی نہیں ہے کہ نہ وہ کھیلے اور نہ اس کا عزم ہو، نہ اس کا انتظار ہو، یہ کیفیت مومن کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یغزو ولم یحدث نفسہ بہ مات علی شعبۃ من النفاق والعیاذ باللہ۔ جو شخص غزوہ نہیں کرتا یا کم از کم اپنے دل میں عزم نہیں رکھتا تو پھر وہ تیسری کیفیت اس کی نفاق کی کیفیت ہے، ایمان کی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی گھٹائیں ہوں، جتنی بھی دھندلکیں ہوں، جس قدر بھی منزل نظر نہ آتی ہو، مایوسیاں ہوں، کچھ بھی ہو، مومن کو اگر وہ مومن ہے تو اپنے آپ کو انتظار میں رہنے والی کیفیت میں اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور وہ اچھا کھائے تو نیت یہ ہو کہ میں انتظار میں ہوں، میں اپنے جسم کو مضبوط کروں۔ وہ ورزش کرے تو اس نیت سے کہ میں انتظار میں ہوں، میں اللہ کے دیے ہوئے اس جسم کو مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے کسی وقت کام آنا ہے۔ اور یاد رکھو یہ پت جھڑ لگتی رہتی ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔
کوئی بستی ایسی نہیں جس کی ہم ایک بار پٹائی نہ کریں قیامت سے پہلے پہلے. ہاں کوئی زمین پر بستی ایسی نہیں جس کی ایک بار پٹائی نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی. ہمارے آنکھوں کے سامنے افغانستان میں پت جھڑ لگ گئی، تقریباً 3 ملین مسلمان شہید ہوئے روس کے اور امریکہ کے حملوں میں. عراق کی کرنسی سعودیہ سے تقریباً 10 بلکہ 15 گنا اوپر تھی، 15 سے بھی زیادہ تھی. مجھے یاد ہے جب جنگ چھڑی تو لوگ کہتے تھے اگر 15 ریال سعودی میں ایک عراق کا مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے. وہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوتے تھے. ان کی دکانیں آپ لوگوں کی دکانیں سے زیادہ اچھی تھی. لیکن پت جھڑ لگی وہاں پر، ابو غریب جیلیں سجی وہاں پر، مائیں بہنیں ان کی عزتیں بکیں جیلوں میں. وہ اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتے تھے، ان میں بڑا تکبر تھا. یہ مسلمان اللہ معاف کرے کرنسی پر اپنے آپ کو تولتے ہیں، ایمان پر نہیں، تقوی پر نہیں. کویتیوں کی کرنسی زیادہ اسٹرانگ ہے تو وہ سعودیوں کو اتنا ہی حقیر سمجھتے ہیں جتنا سعودی غیر عربیوں کو سمجھتے ہیں کرنسی پر، پیسے پر. لیکن وہاں بھی پاتجھڑ لگی، کویت میں بھی اور عراق میں بھی لگی. تو آپ دور نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے آپ دور نہیں ہیں، اور کوئی بعید نہیں. مطلب ابھی جنگ لگی ہوئی ہے کہاں؟ یوکرائن میں روس اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کافر ملک میں امریکہ اور روس کی جنگ لگی ہے، ورنہ ہمیشہ ان دونوں کی جنگ کسی مسلمان ملکوں میں لگتی تھی. اور پہلا موقع ہے کہ دونوں طرف سے کافر ہی مر رہے ہیں. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اجعل البأس بینہم. اور اب یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے بات، اور اس میں پاکستان پر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے کہ بتاؤ تم کس کے ساتھ ہو. اور جو پچھلی جنگ تھی جنگ عظیم، اس میں ترکی نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا. پھر جو سیمی فائنل میں پہنچا اس نے پھر فائنل ترکی کے ساتھ کیا تھا اور ترکی ختم ہو گیا تھا. تو ایسی جنگوں میں اپنے آپ کو بالکل سائڈ پہ رکھنا، میں نہ تمہارے ساتھ ہوں میں نہ تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح کا نعرہ پچھلی حکومت کا تھا، یہ ممکن نہیں رہ جاتا. اس طرح کے غیر جانبدار رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ جڑنا پڑتا ہے، اور جب جڑنا پڑتا ہے تو پھر ماحول بن جاتا ہے. تو جو پھر انتظار میں ہوتے ہیں پھر وہ کام آتے ہیں، پھر وہ اپنی عزتیں بچا پاتے ہیں، پھر وہ اپنی عزتیں بچا پاتے ہیں. اور جو انتظار والی کیفیت میں اپنی تیاری والی حالت میں نہیں ہوتے، پھر وہ بے بسی کے آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں کر پاتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کو آپس میں مزید گتھم گتھا کرے، ان کو تباہ و برباد کرے، اور اس میں سے کو مسلمانوں کی آزادیوں کے راستے نکالے. لیکن ہمیں ہمارے رب کا حکم ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ہم دو کے سوا کسی تیسری کیفیت میں نہیں ہونے چاہیے. ہمیں یا تو میدان میں ہونا چاہیے یا پھر ہمیں انتظار والی کیفیت میں تیاری حالت میں ہونا چاہیے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، اور ہر لحاظ سے کہ میں انتظار کی کیفیت میں ہوں. جو اپنے آپ کو اس کیفیت میں سمجھے گا انشاءاللہ جیسے نماز کے انتظار کا اجر نماز جتنا ہے، انشاءاللہ میدان کے انتظار کا اجر بھی اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.